اس اقدار کی اسٹیٹمنٹ انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے یوم تاسیس سے خطاب میں اس اقدار نے کہا کہ بھارت نے فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں پاکستان پر جارحیت مسلط کی ہے اور ہم نے بھارتی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے پر جھوٹا ڈرامہ رچایا، بھارت اپنی پالیسیز پر ایک بار پھر نظر ثانی کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ اس اقدار نے یہ بھی کہا کہ بھارت یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا ہے، بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے، ہم یہ کرنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے اور اس کشمیر کے مسئلے کو بھی حل ہونا چاہیے، بہت ہی ضروری ہے۔ اور اگر یہ کہتے ہیں جنگوں کے شروع ہونے کا سال ہے تو جنگوں کے ختم ہونے کا بھی شاید سال ہو، اور یہی وہ موقع ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، غزہ کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی جو پاکستان کے جو موقف ہے، یہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جب دورے پر گئے تھے وفد کے ہمراہ، انہوں نے بھی یہی ریز کیا تھا، اور جو ہماری ہائی ڈگنیٹریز، ہمارا فارن آفس ہمیشہ سے یہی موقف اٹھاتا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت میں کشمیر جب کا تک مسئلہ مودی کی حکومت ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہا، یہ لوگ کہتے ہیں بس اٹک گئے ہیں، اور ان کی ہر دھرمی دیکھیں، ضد دیکھیں کہ نہیں کرتے۔ سینئر صحافی و تجزیہ کار منیر فاروق نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ منیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے نائب وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ، اور اس سے پہلے چیئرمین پیپلز پارٹی کی بھی اسٹیٹمنٹ یہی تھی، وزیر اعظم نے بھی یہی بات کی ہے کہ دو معاملات، ایک تو کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ یو این کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، اور سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا ہے بھارت، ہم اس کو جنگ تصور کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی ہاں، دیکھیے یہ تو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے پاکستان کی، اور جو پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن ہے وہاں سے بھی جو ریسنٹلی ایک ڈیسیژن آپ اسے کہہ سکتے ہیں جو آیا، جس نے انفیکٹ پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کو انڈورس کیا ہے، اور دو تین چیزیں اس میں بڑی کلیئر ہیں۔ ایک تو یہ کہ یونیلیٹرلی بھارت یعنی ایک طرفہ طور پر جو معاہدہ ہے جسے ہم انڈس واٹر ٹریٹی یا سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں، وہ ریووک نہیں کیا جا سکتا کسی ایک فریق کی طرف سے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کی پوزیشن اسٹیٹڈ ہے اور بالکل درست ہے، اور نہ ہی جو پانی ہے پاکستان کا اس سے کچھ چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے۔ تو قانونی طور پر تو پاکستان کا مقدمہ بالکل درست ہے اور بڑا اسٹرانگ ہے۔ جہاں تک رہ گئی بات بھارت کے اندر اس ہسٹیریا کی جو انہوں نے کریٹ کیا تھا، وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے، اور جو جسے کہتے ہیں پینڈنگ ایشوز ہیں پاکستان کے اور بھارت کے، ان پر میننگ فل بات کے لیے پاکستان تو تیار رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ بات اتنی زیادہ دفعہ کہی گئی ہے، ہر ایک کو پتا ہے، لیکن جو زیادہ ایشوز ہیں وہ بھارت کی جانب سے ہے۔ اور ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان بھارت کے لیے ہمیشہ ایک ایشو رہا ہے انٹرنلی اور الیکشن ایشو، ویئرز بھارت پاکستان کے لیے کبھی بھی الیکشن ایشو نہیں رہا۔ اور ہمیں سے ایک مسئلے کے طور پر ضرور بات ہوتی ہے کہ جو پینڈنگ ایشوز ہیں ان کو ریزالو ہونا چاہیے، ان کی ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہونی چاہیے، لیکن کبھی بھی پاکستان کے اندر اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ کو الیکشن مدعا نہیں بنایا گیا، اس کے اوپر سیاست زیادہ نہیں کی گئی۔ ٹھیک ہے، چھوٹے موٹے سلوگنز ایک دوسرے کے خلاف ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ کہ آپ نے بھارت سے جنگ کرنی ہے یا بھارت کو نیچا دکھانا ہے، یہ الیکشن ایشو کبھی نہیں رہا ہمارے لیے۔ بالکل ایسے۔ اچھا منیب، یہ بتائیں کہ یہ ایشو تو ریزالو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، ان کی تو یہ ضد بن گئی ہے، تو یہ آپ کو لگتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس میں انٹروین کرے گی، کوئی ان پہ سینکشنز لگنی چاہیے، یا کہ بس باتیں ہی ہوتی رہیں گی؟ کیونکہ دیر ہیز ٹو بی سم پریشر آن انڈیا کہ جی ایک ورلڈ بینک اس کا وٹنس ہے، آپ کیسے اس کو اکنالج نہیں کریں گے اور ختم کر رہے ہیں آپ ایسے؟ دیکھیے سینکشنز کی تو بات میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی انڈیا پہ ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیے انڈیا از ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان دا ورلڈ، اور دنیا کے اندر جو فائنینشیل انٹرسٹ ہے دنیا کے بہت سے ممالک کا، وہ بھارت کے اندر بہت زیادہ ہے، اور انکلوڈنگ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس، اور میں سمجھتا ہوں کئی سو ارب ڈالر کی وہ معیشت ہے۔ تو سینکشن وغیرہ تو میرے خیال میں نہیں ایسی کوئی بات کبھی بھی بھارت کے حوالے سے ہو سکتی ہے۔ ہاں، ان کے لیے یہی سیٹ بیک بہت ہے کہ اگر وہ کسی بھی جگہ، اب وہ ایس سی او میں جائیں، وہ کسی جگہ جائیں، ابھی وزرائے دفاع کا ایک کانفرنس تھی وہاں پر، تو جو قرارداد تھی یا جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تھا وہ باقی تمام ممالک سے سائن کیا، مائنس بھارت، اس لیے کیونکہ بھارت کا جو ایشو تھا، جو بھارت کا جو ان کا چاہیے تھا انہیں، وہ کہ پہلگام کو اس کے اندر شامل کیا جائے، وہ
کسی نے ایگری نہیں کیا کیونکہ جھوٹ کو کوئی انڈورس نہیں کر سکتا اس طریقے سے. تو یہی سیٹ بیک بہت ہے بھارت کے لیے کہ وہاں ان کے ڈیفنس منسٹر آپ سے ابھی حالیہ دنوں میں بات نہیں ہو سکی اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹس بڑے آئے. ابھی ایک اور خبر ہے کہ شام کے اوپر سینکشنز ہٹا لی گئی, اس پہ سائن بھی کر دیے انہوں نے, اور کشمیر سے متعلق بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں, ان سب کو کیسے دیکھتے ہیں منیب آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر دیکھا جائے تو بڑے انکنونشنل قسم کے سیاستدان ہیں, ایک ویری انکنونشنل امریکن پریزیڈنٹ. دیکھیے وہ اتنے انپریڈکٹیبل ہیں ان ہز ایکشنز کہ وہ بہت ساری چیزیں پبلک کر دیتے ہیں جو شاید پبلک ڈومین کی نہیں ہوتی. بہت سے لوگوں کو پبلکلی ہیوملیٹ بھی کرتے ہیں جو کہ شاید پہلے نہیں کیا گیا. تو ابھی یہ سینکشنز کسی جگہ سے لفٹ کرنا, بیسیکلی وہ نوبیل پیس پرائز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کو ملنا چاہیے. ہی کنسیڈرز ہمسیلف ورتھی آف دیٹ پرائز. پلس وہ کلوجر چاہ رہے ہیں ہر پینڈنگ ایشو کا ان ہز فرسٹ ایئر آف پریزیڈنسی. ابھی تو دیکھیے نا ہارڈلی 6 مہینے ہوئے ہیں ان کو, 5 مہینے ہوئے ہیں پریزیڈنٹ بنے ہوئے. سو وہ کلوجر چاہ رہے ہیں ہر چیز کا, تو اچھی بات ہے. لیکن اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ مسائل حل ہوں گے. جیسے ایران اور امریکہ, ایران اور اسرائیل کا مسئلہ ہے, بادِ نظر میں تو وہاں پر ہو گیا ہے سیز فائر, لیکن جو پینڈنگ ایشو ہے وہ تو ابھی تک موجود ہے. امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایران کو نیوکلیر طاقت کبھی نہیں بننے دیں گے, لیکن ایران تو یورینیم انریچمنٹ چاہتا ہے, اور وہ بھی جی جو لوکلی انریچڈ یورینیم ہے یعنی وہ جو خود کریں گے وہ چاہ رہے ہیں. سو ابھی تو بہت سے ایشوز پینڈنگ ہیں. لیکن جہاں تک کشمیر کی بات ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کشمیر کوئی ملٹی لیٹرل ایشو ہے. اسے بھارت بائی لیٹرل کسی حد تک سمجھتا بھی ہے, لیکن پاکستان تو اس کو ایسے دیکھتا ہے کہ بھئی یہ ایشو اقوام متحدہ کے نوٹس میں ہے اور اس کو حل بھی ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے اقوام متحدہ چاہتی ہے. لیکن مجھے نہیں اگر انہوں نے لگتا انریچمنٹ پروگرامز جو یہ کلیم کر رہے ہیں ٹرمپ کے ختم کر دیا, تو اس کے بعد ایران پہ سے سینکشنز اٹھ جانی چاہیے. ویسے تو وہ ہٹا رہے ہیں, اگر اچیو کر لیا اپنا مقصد, یا ابھی تک رہیں گی پھر؟ یہ تو بڑا کریٹیکل پوائنٹ ہے. دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ تھنگز پین آؤٹ بٹوین دا لیڈرشپ اور جو ایران کی ریولوشنری لیڈرشپ ہے ان کے درمیان اور IAEA کے درمیان یا دیگر ممالک کے درمیان کیا بات طے پاتی ہے. ٹیکنیکلی ایران کی جو معیشت ہے اس نے بڑا ہٹ لیا اور اب سے نہیں لیا, پچھلے 15-20 سالوں میں لیا ہے. اور ایران سروائیو صرف ایک وجہ سے کر رہا ہے, نیچرلی ان کی ریزیلینس, اس کو بالکل ہم پلے ڈاؤن نہیں کر سکتے, وہ ریزیلینٹ قوم ہے. دیکھیے وہ دنیا کا چوتھا بڑا آئل پروڈیوسر ہے, تقریباً 10% کے قریب پوری دنیا کا جو آئل ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں, اور 20% کے قریب ان کے پاس سے گزرتا ہے. سو ظاہری بات ہے وہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی دنیا کی جو آئل سپلائی ہے اس کے اندر. اب اگر چیزیں درست ہو جاتی ہیں ایران کی معیشت آگے بڑھ سکتی ہے, لیکن اگر مسئلہ جو کا تو رہتا ہے تو وہ ایران کو فردر فائنینشلی اسٹرینگولیٹ کریں گے. صحیح. اچھا اب کچھ پاکستان کے معاملات کی تو 1-2 سوال کر لیتے ہیں. پیٹرول پرائسز بڑھ گئے $8.36, تو مجھے بتائیں کہ اس سٹیج یعنی عوام کی یہ صورتحال ہے کہ وہ یہ بوجھ برداشت کر سکیں, اور ابھی $8 ہی نہیں ہے, 15 دن بعد یو نیور نو کہ یہ $8 مزید بڑھ جائیں, تو یہ کتنا حکومت پر پریشر ہے اس وقت؟ دیکھیے پریشر تو $1 بھی جب بڑھتا ہے تو اس کا ہٹ آتا ہے گورنمنٹ کو, لیکن پچھلے کچھ عرصے میں پرائسز کم بھی ہوئی تھیں, سب کچھ ہوا تھا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں ایک چیز ریئلائز کرنی چاہیے, ہمارے لیے کوئی جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں وہ کوئی لوکل کو کموڈیٹی نہیں ہے جو ہم یہاں انڈیجنس وہ پروڈیوس ہوتا ہے, آئل پروڈیوسر ہیں ہم. مارکیٹ انٹرنیشنل مارکیٹ سے لی جاتی ہے. ہاں ہماری بہت زیادہ ٹیکسیشن ہے سبجیکٹ ٹو IMF کنڈیشنز, بہت زیادہ پیٹرولیم لیوی ٹھیک ٹھاک ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, تو نیچرلی وہ پھر پرائس اتنی اوپر جاتی ہے. اب کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پچھلے دنوں اسرائیل ایران وار کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا سارا پیٹرن. آپ نے جب انٹرنیشنل بائنگز کرنی ہوتی ہیں تو آپ جو اس وقت کے ریٹس ہوتے ہیں, اب ظاہری بات ہے جو اب تیل آ رہا ہے اس وقت ایز وی اسپیک پاکستان کے اندر, وہ شاید آج سے 10 دن پہلے پروکیور کیا گیا ہوگا, خریدا گیا ہوگا 15 دن پہلے, تو جو اس وقت کی اسٹیٹڈ پرائس تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اسی کے حساب سے آنی تھی پاکستان کے اندر. سو یہ تو ایک ایسی چیز ہے, مے بی وی کال اٹ اے بٹر پل, لیکن شاید اس کو تو ابھی سالو کرنا پڑے گا. دیر از نتھنگ مچ وی کین ڈو اباؤٹ اٹ. ہاں
प्रॉब्लम तो है, बट क्या करें, अभी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को भी लोग बुरा भला कहेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। नो मैटर हम किसी लेंथ पे चले जाएं, आप अगर तेल नहीं होगा तो आप मुल्क कैसे चलाएंगे? बिल्कुल। मुनीब, अब वो बताइएगा, बात हम शुरू में कर रहे थे कि भारत के नेवी के एक ऑफिसर ने जकार्ता के सेमिनार में कहा कि जी हमने इसलिए जो है अपने इनके जेट्स पाकिस्तान के नहीं गिराए क्योंकि कंस्ट्रेंट हमें कहा था कि जी आपने अटैक नहीं करना, हालांकि हम उनके जेट्स गिरा रहे हैं, वो रुके हुए कि न्यू दिल्ली से हमें ऑर्डर्स आए थे कि हमने अटैक नहीं करना, इसलिए हमने उनका कोई जेट नहीं गिराया। ये स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? नैरेटिव चेंज हो रहा है। देखिए देखिए एक चीज होती है, और ये इंसानों के अंदर भी होता है, और ये मेरे ख्याल में अब तो मुल्क की हुकूमतें जो है उनमें भी होता है, इसे कहते हैं डिसअपॉइंटेड लूजर सिंड्रोम। कि जब आप हार गए ना, तो फिर आप 2-3 जगह आप कहते हैं नहीं मुझे मुक्का अगले ने पहले मार दिया था, अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुआ था, फिर आप कहते हैं कि नहीं यहाँ मैं खड़ा था, वो तो रिंग ही आधा टूटा हुआ था, तो मैं क्या करता, या अंपायर ने ठीक फैसला नहीं दिया इसलिए मैं हार गया। तो ये एक लूजर सिंड्रोम होता है। फिर आप बहाने तलाश करते हैं कि अपनी हार आप किसके मत्थे डाल सकते हैं। इशू बड़ा सिंपल है, आप अपने जेट स्क्रैम्बल करते हैं 50 के करीब या 50 से भी ज्यादा 100 के करीब, तो क्या आपने उनको, या तो 80 के करीब, तो क्या आपने उनको सिर्फ हवा खिलाने के लिए स्क्रैम्बल किया था? नहीं, देयर वाज एन ऑल आउट अटैक। आप पाकिस्तान को अटैक करना चाहते थे। यहां से जब पाकिस्तान ने उसका जवाब दे रहा था तो पाकिस्तान अपने मुल्क को डिफेंड कर रहा था। तो ये तो बात भूल जाएं, आप पाकिस्तान में मिसाइल स्ट्राइक करें और फिर कहें कि नहीं जी हमने तो सिर्फ सो कॉल्ड दहशतगर्दी के निशानों के ऊपर मारा है, तो ये तो गलत बात है। आपने ये किया, यू गॉट द हिट बैक, आप उसी रात जहाज गिर गए, फिर आपने झूठ बोला, अब आप दुनिया को बताने पे मजबूर है कि हाँ जी हमारे जहाज गिरे थे और हमारे, अब इस पर तो आ गए हैं ना। शुरू में आप देखिए तो कितना झूठ बोला है भारत ने। जी हाँ, तो वो अब ये बात के लिए हमें इजाजत नहीं थी, ये तो बड़ी फजूल बात है ना। जब आप कोई भी एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, अगर आप इफ यू आर अंडर अटैक तो आपने फिर इजाजतें ये नहीं लेनी होती। अगर आपको लगा कि आपके जहाज करने के लिए सूरत हाल को कि हमारे इतने गिरे हैं, इतने, अब ये तादाद में। बहुत शुक्रिया सीनियर साहब,